یہ قانون ایک سیاسی قانون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہماری ریاست بھی اس کو استعمال کرتی ہے, مذہبی گروہ بھی استعمال کرتے ہیں. نام ہے ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون, لیکن حقیقت میں یہ اپنے فرقوں, اپنے مسلک, اپنی برتری اور اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کا قانون ہے. اس قانون کو ریاست کے کارپردازوں نے ان لوگوں کے خلاف بھی استعمال کیا جو اس ملک میں مسلح انتظامیہ کی مداخلت پر کچھ سوال اٹھاتے تھے. ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان پر اسی طریقے سے توہین رسالت اور توہین مذہب کے دعوے دائر کر کے عوام کو ان کے خلاف متوحش کیا جاتا ہے. اور پھر اس قانون کو ہماری مذہبی دینی قیادت نے استعمال کیا ہے اور ریاست ان کی باج گزار بن کے, ان کی دریوزہ گر بن کے, ان کے مذموم مذہبی مقاصد کے سامنے سرنڈر کر کے اس قانون کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے. ہمارے علماء کو 1000 سال سلطنت کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر اور پاور شیئرنگ کے فارمولے میں شریک کیا گیا تھا. ان کو جس وقت اس اقتدار کا خاتمہ ہوا تو یہ آخری ہتھیار ہے جو ان کے پاس ہے, جس کے ذریعے سے وہ ہر وہ آواز جو ان کے نقطہ نظر, ان کے مقاصد سے مختلف اٹھے, اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ کوئی قانون کے طریقے پہ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی پروسیجر ہمارے ملک میں رائج ہے. جس وقت کسی شخص پر الزام لگ جائے تو الزام کی تحقیق, بندے کا بیان, اس کی نیت, اس کا کریکٹر, اس کا ماضی, اس کا حال, اس سب سے قطع نظر آ کر اس کو مجرموں کی طرح سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. وہاں پر وہ برس ہا برس پڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی عاشق رسول اٹھ کے اس کی گردن اتار کے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. پھر ہمارے یہی علماء اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اس کے مزار بناتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کسی علمی معاملے میں اگر تم نے ہم سے اختلاف کیا تو ہم تمہاری گفتگوؤں میں سے چند جملوں کو اٹھائیں گے, اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس سے ہمارے احساسات مجروح ہوتے ہیں, اور پھر اپنے احساسات کو پیغمبر کی اہانت اور توہین کا نام دے کر لوگوں کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کریں گے. یہ سری پرسیکیوشن ہے, یہ فتنہ ہے. اگر اس فتنے سے ہم نے اپنے آپ کو باز نہ رکھا تو اس سے زمین میں فساد کے علاوہ کچھ نہیں پھیلے گا.